نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم یہ ابواب ثلاثی مزید فی مکمل کر لیں گے۔ ہم نے پہلے نماز شروع کی، نماز میں ہم نے تقریباً 90% اس نماز ہی کے تھرو پڑھا۔ اس میں تھوڑا سا علامات کے طور پہ ہم نے فعل کو پڑھا، پھر الحمدللہ ہم نے اسم کی پوری گرامر کی، پھر فعل کی گرامر کی، اور فعل کے اندر ہم نے ثلاثی مجرد کو پہلے کیا، یعنی 3 حروف پر مشتمل جو ہمارے پاس بنتے ہیں فعل کے الفاظ۔ جی اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فعل میں ماضی میں تو آخر میں کچھ علامات آتی ہیں، جیسے ضربتا، ضربتو، ضربنا۔ فعل مضارع میں شروع میں علامات آتی ہیں، انتی۔ اور ہم نے پھر یہ دیکھا کہ اسم میں تو ہمارے پاس اعراب کے لحاظ سے تو 3 حالتیں آتی ہیں، رفع، نصب اور جر، جبکہ فعل میں رفع، نصب اور جزم آتا ہے، یعنی آخر میں سکون آتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فعل کے آخر میں کچھ حروف ایڈ کرنے سے جو جنس، عدد، اور جس کو ہم فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کہتے ہیں، وہ ان کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہر فار ایگزامپل جو فعل ہے، اگر ہم فعل ماضی میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اگر صرف فعل ماضی کی بات کریں تو 14 اس کی ڈیفرنٹ شکلیں آتی ہیں ود ریفرنس ٹو عدد، جنس، اور پھر فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ پرسن۔ یہی مضارع میں ہوتا ہے، اور ہر حالت میں ایسے ہے، رفع میں 14 بنے گی، نصب میں 14 بنے گی، اور جزم میں 14 بنے گی۔ یہ ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فلیور ایڈ کرنے کے لیے اسی ثلاثی مجرد کے ساتھ، اور ہم نے ثلاثی مجرد میں ہم نے باب بھی دیکھے، جیسے فتح یفتح، فا، ضربا یضربو، ضاد، سامع یسمعو، حسیبہ یحسبو، نصر ینصرو، کرما یکرم۔ یہ تو ہم نے ثلاثی مجرد کے باب پڑھے، پہلے 3 تھے، پھر 2 تھے، پھر 1 تو 6۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ثلاثی مزید فی میں ویسے تو بہت سارے باب ہیں، لیکن 8 باب ہیں، اور ان ابواب کا سلسلہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس میں جو 3 حروف کے اوپر مادہ بنتا تھا یا لفظ بنتا تھا، اس پہ ماضی میں آخر میں کچھ ایڈیشن ہوتا تھا اور مضارع میں پہلے ہوتا تھا، بیچ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وزن میں کوئی لفظ، کوئی حرف ایڈ نہیں ہوتا تھا، جیسے ضربا، ضربا، ضربو، یا یضربا، یضربا، یضربان، یضربون۔ تو آپ دیکھ لیں کہ مضارع یا ماضی کی علامات شروع آخر میں تو ایڈ ہو رہی ہیں، لیکن ضاد، را، با کے بیچ میں کچھ ایڈ نہیں ہو رہا۔ ثلاثی مزید فی میں ہم نے یہ دیکھا کہ مادہ جو تھا، یعنی وزن ہم فاعل نام کے طور پہ لیتے ہیں، تو اس کے اندر درمیان میں یا شروع کے حروف کے ساتھ کوئی چیز ایڈ ہو جاتی تھی۔ تو نتیجتاً ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مجرد میں جو مین فرق دیکھا وہ یہ تھا کہ ثلاثی مجرد 3 حروف پر مشتمل تھا، ثلاثی مزید فی 4 یا 4 سے زیادہ ہے۔ ثلاثی مجرد میں ہم نے دیکھا کہ اوریجنل جو وزن کا مادہ ہے، یعنی فاعل نام، اس کے بیچ میں کوئی حرف ایڈ نہیں ہوتا، جبکہ ابواب ثلاثی مزید فی میں اس کے درمیان میں یا شروع میں مزید حروف بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم نے جو 8 باب دیکھے وہ تھے یہ اسی کے سارا میں نے آپ سے شیئر کر لیا خلاصہ۔ اچھا، ہم ثلاثی مجرد میں بھی ہم نے پڑھا تھا فعل متعدی اور فعل لازم۔ تو فعل متعدی وہ ہے جس میں آپ کو کس کو کا جواب ممکن ہو، یعنی اس کو مفعول کی ضرورت ہو، جبکہ لازم وہ ہوتا ہے جس میں مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ اور پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ کس کو کا جواب نہیں ہے تو آپ کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لازم میں مفعول نہیں ہوتا، متعدی میں مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
اچھا، اب ہم نے جو 8 ابواب کیے تو اس میں سے 3 ابواب تو پہلے والے 3 ابواب جو ہم نے گروپ بنایا تھے، باب افعال، تفعیل اور مفاعلہ، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ماضی میں یہ 4 حروف پر ہوتا ہے، مضارع میں اس کی پہچان یا کے اوپر پیش جو کہ فعل مضارع کی علامت ہے، یا انتی، وہ کانسٹنٹ وہی ہوں، رہے گا، انتی کانسٹنٹ ہی ہے، تو یہاں یا کے اوپر پیش ہے اور این کلمے کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ زیر ہے۔ تو ہم نے یہ ایک گروپ بنایا تھا، اور اس گروپ میں ہم نے مثال پڑھی تھی کہ فار ایگزامپل نازا لایا ہے، تو یہ کس وزن پہ آ رہا ہے؟ نازالہ فعال، فعالہ پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ فعالہ بیسیکلی ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ 3 حروف پر مشتمل ہے اور فعالہ کے وزن پہ ہے کیونکہ تینوں پر زبر ہے۔ ہم نے دیکھا نازالہ، نازل کیا اس نے بیہ روح الامین، روح امین کے ساتھ، ٹھیک ہے گری؟ تو اب ہمیں پتہ چلا یہ ثلاثی مجرد ہے اور فعالہ کے وزن پر ہے۔ پھر ہم نے اس کا مضارع دیکھا تو بن گیا ینزلو۔ اب دیکھیں نون زال لام ویسے ہی ہے اور یا کے اوپر زبر ہے اور یا فعل مضارع کی علامت ہے، تو یہاں پہ ثلاثی مجرد کی مثال ہے وما ینزل من السماء، مطلب یہ ہے کہ اس نے نازل کیا آسمان سے، تو یہ ثلاثی مجرد کا ہے، اور یہ دربا یدربو اس باب سے آیا ہے ثلاثی مجرد کے۔ لیکن اب جب ہم باب افعال میں جاتے ہیں تو اب اس میں ٹیسٹ آ رہا ہے، دیکھیں کام کا معنی تو آ ہی رہا ہے، لیکن کام کے ساتھ کیا ہے؟ کسی کام کا ایک دفعہ یا ایک دور میں ہونا، جیسے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے ایک دور میں تم لوگوں پر کیا؟ من و سلوہ، منو سلو۔ تو ایک دور کا فلیور اب آ گیا۔ اب باب تفعیل یہاں پہ فعل یفعلو، فعل یفعلو ہے، اس پہ اب آپ دیکھیں فَإِنَّهُ، پس بے شک اس نے نزلہ نازل کیا اسے، درجہ بدل۔ کسے؟ قرآن کو، علی قلبی کا، آپ کے قلب پر اللہ کے اذن سے۔ اب نزلہ سے فرق کیا پڑا؟ دیکھیں نازلہ اس نے نازل کیا، ینزلو وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا، ثلاثی مجرد۔ اب آ گیا باب افعال میں وہی نون زال لام، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ اس میں کیا ہوا؟ حمزہ ایڈ ہو گیا، انزلنا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو حمزہ سے پتہ چل گیا یہ ثلاثی مزید فی ہے، اور معنی کیا بنا کہ ایک دور میں نازل ہونا۔ آپ دیکھیں جی۔ ایک دور کے لیے کوئی لفظ الگ نہیں آیا، نزلہ تو اس کا مطلب ہے کہ درجہ بدرجہ درجہ مسلسل سے بدرجہ۔ کسی کام کا ہونا، یعنی قرآن پاک کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے جو آسمان دنیا پر آنا تھا باب فعال سے ہوا، اور آسمان دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 25 سال کی عمر میں 25 سال کی دور میں تقریباً نازل ہوا، تو اس میں نزلہ کا معنی آ گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آہستہ بتدریج اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو بیسیکلی جی ثلاثی مزید فی ٹیسٹ ایڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی۔ پھر تیسرا فعل آ گیا ہمارے پاس باب مفاعلہ، فاعلہ فاعلو۔ اب اس میں کیا ہے کہ دو لوگوں کا آپس میں کسی میں مقابلہ کرنا، تو ہم نے دیکھا وقاتلو، اور وہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، یعنی دو، ایک ہوتا ہے قتل کرنا، ایک ہوتا ہے دو لوگوں کا، دو گروپوں کا آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا، تو یہ مقابلے کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے۔ وَقُتِلُوا، اور وہ لوگ پھر قتل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو باب مفاعلہ میں اب دو لوگوں کا ذکر ہے جو مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہم نے پڑھ لی، یہ دیکھا کہ یہاں پہ باب مفاعلہ میں یہ فرق آ گیا۔ پھر اب آپ دیکھیں اسی کو ہم دیکھتے ہیں، اِذْ قَتَلْتُمْ، اب دیکھیں قاف تا لام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، تم ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ماضی کا ہے، ٹھیک ہے نا؟
سلاسی جی مجرد سر ماضی کا، جب قتل کیا تم لوگوں نے اپنے نفس کو. ابھی دیکھیں مقابلہ نہیں ہے آپس میں، اپنے آپ کے ساتھ کوئی قتل کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اپنے نفس کے. جی پھر آتا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون. اگین دیکھیں کاف تا لام ملا ہوا لفظ ہے، اکٹھا ہے. یس سر. اکٹھا ہے سلاسی مجرد. تا ہمارے پاس انتی میں سے تا فعل مضارع کی علامت، واو نون مذکر جمع کی علامت ہے اور رفع کی علامت ہے، ٹھیک ہے نا. جی سر. تو تقتلون تم لوگ قتل کرتے ہو یا کرتے کرو گے انفسکم اپنے نفسوں کو. تو آج بھی یہ واقعہ ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں اب آپ کی یہ سلاسی مجرد میں آ گیا، لیکن اب کیا آ گیا؟ وقاتلوا وقتلوا. قاتل کیا تھا؟ فاعل یفعل. مفعول. وقاتلوا، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کرتے وہ لوگ قتل کرتے اور قتل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اب یقاتلونکم، اب دیکھیں یا کے اوپر پیش ہے اور کاف تا لام کے درمیان میں الف آ گیا، تو کاف تا لام کے اندر الف آ گیا تو چار حروف پہ بن گیا، یعنی سلاسی مجرد تو نہیں ہو سکتا، تو سلاسی مزید بھی ہے. یا کے اوپر پیش آ گیا تو علامت مضارع کے اوپر پیش آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلاسی مزید فی میں مضارع کی علامت. اور یا کے اوپر جو پیش کس میں آتا ہے وہ ہمارے پاس صرف اور صرف پہلے تین ابواب میں آتا ہے، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ. مفعلہ. اور عین کلمے کے نیچے زیر آ گیا، تو اب ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ باب وہ پہلے تین مفعلہ میں سے، اور مفعلہ میں سے. وزن آ رہا ہے قاتل یقاتل، قاتل. پتا چلا کہ باب مفاعلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. جی اب سر. ہم نے اگلے دو باب دیکھے، باب سوری اسی میں ہم دیکھتے ہیں باب افعال میں انزالہ. اچھا باب افعال میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا حمزہ ہے حمزۃ القطعی ہے، یعنی گرتا نہیں ہے، پیچھے سے کوئی لفظ ملے تو گرے گا نہیں. فاعل اور باب افعال و تفعیل میں کیا فرق ہے کہ عموماً ثلاثی مجرد میں یہ لازم آتا ہے. لازم کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں مفعول نہیں ہوگا، مفعول نہیں ہوگا. یس لیکن سر. مزید فی میں اب فرق آ گیا کیونکہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو گیا، تب اس میں مفعول بھی آئے گا. ہوگا. پھر ہم نے پڑھا دوسرا گروپ تفاعل تفاعل. اب یاد رکھیں پہلے گروپ میں ہم نے پڑھا تھا فعل، اب تا ایڈ ہو گیا تفاعل، ٹھیک ہے کہ نہیں. پہلے گروپ میں فعل یفاعل تفعیلا. سارے بہن آواز آ رہی ہے؟ جی سر اب آئیے، پہلے چلی گئی تھی. میں نے کہا کہ پہلے گروپ میں ہم نے پڑھا تھا فعل یفاعل، اب یہاں رہا تفاعل، تو تا ایڈ ہو گیا. اور جی سر. یفاعل تھا لیکن اب کیا ہو کہ یتفاعل، یتفاعل. وہاں یا کے اوپر پیش عین کلمے کے نیچے زیر تھا اور تا نہیں تھا. یہاں پہ کیا ہوا؟ جی سر. تا ایڈ ہوا یا کے اوپر، ماضی میں اور مضارع میں اور ایڈ ہوا یا کے بعد، ٹھیک ہے جی کہ نہیں. یا کی جی علامت مضارع موجود ہے، وہاں یا کے اوپر پیش تھا، یہاں یا کے اوپر زبر ہے. وہاں عین زبر کلمے کے نیچے زیر تھا، یہاں عین زیر کلمے کے تھا، اوپر زبر ہے. زبر ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو دونوں کا فرق بھی مل گیا. اسی جی طرح سر. تفاعل پہلا جو گروپ پڑھا تھا وہ پڑھا تھا فاعل، اب تا ایڈ ہو گیا. اور جی مضارع سر. میں کیا پڑھا تھا؟ فاعل یتفاعل. یفاعل. اب یہاں دیکھیں مضارع میں یا کے بعد تا ایڈ ہو گیا، یا کے اوپر پیش تھا پہلے اب زبر ہے، این کے اوپر نیچے زیر تھا اب زبر ہے، ٹھیک ہے نا. زبر. یس سر. ایک ہمارے پاس دوسرا گروپ ہے جس کی پہچان یہ ہے کہ تا کے اوپر زبر، یا اور یا فعل مضارع کے علاوہ تو عین کلمے کے اوپر بھی زبر ہے. زبر اب ہے. فرق کیا آئے گا؟ فرق کیا آئے گا؟ اس میں کسی کام کو تکلیف اٹھا کے خود کرنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تکلیف اٹھا کے جی سر. کوئی کام خود جو آپ کریں. وَيَتَعَلَّمُونَ. اب آپ دیکھیں یہاں پہ عین لام میم علم ثلاثی مجرد بن رہے ہیں، جی سر. بیچ میں کوئی ورڈ تو نہیں ایڈ ہوا، لیکن آپ دیکھ لیں تا پہلے ایڈ ہو گیا.
ٹھیک ہے نا. اور تا جو جی ہے وہ سر. فعل مضارع میں علامت تھی مخاطب کے لیے. جی. تو یہ تا وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس تا سے پہلے یا پھر ایڈ ہو گیا. یا لگا ہوا. یس سر. یا فعل مضارع کی علامت بھی ہے غائب کے لیے. تب غائب و مخاطب دونوں کی علامتیں تو نہیں آ سکتی. تو یہاں نو ہمیں سر. پتہ یہ چل گیا کہ بیسیکلی یہ کس سے ہے؟ ثلاثی مزید مزید فی سے. دوسرے گروپ میں سے. اور وہاں پہ تا علامت تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جی لام جی کرنے کے سر. اوپر زبر ہے. ہوں لام کرنے کی تو ہم یاد رکھیں یا کے اوپر بھی زبر ہے, لام کرنے کے اوپر بھی زبر ہے, اور تا فعل مضارع کے بعد ایڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا آئے گا؟ جی سر. وہ کیا کرتے ہیں؟ تکلیف اٹھا کر کوشش کرتے ہیں جاننے کی, علم حاصل کرنے کی, کس چیز کا؟ جو انہیں نقصان پہنچائے نہ کہ نفع پہنچائے. یعنی جادو ٹونا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے دوسرا گروپ دیکھا تفاعلہ. پہلے مفعلہ تھا, اب تفاعلہ. دونوں ایک جیسے ہی ہیں. اب دیکھیں دونوں کا مفہوم بھی تقریباً ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے کہ کام کرنے والے مقابلے میں ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. ٹھیک ایسے ٹھیک ہے کہ نہیں. تقریباً ایک. یس سر. یس سر. اب یہاں پہ پہلے ہم نے پڑھا تھا قاتلہ. ٹھیک ہے نا. تو باب مفعلہ میں قاتلہ فاعلہ کے وزن پہ تھا. اب لیکن تا ایڈ ہو گیا. تفاعلہ یتفاعلو. تو یہاں پہ آ گیا تفاخرو. ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ فخر کرتے ہیں ایک دوسرے پہ, مقابلے میں ایک دوسرے کے اپنے اوپر فخر کرتے ہیں. جان لیں بے شک جو دنیا کی زندگی ہے کھیل ہے. لغوات یعنی فضول کاموں میں ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے. دنیا کی جو زندگی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور زینت بنا گئی ہے, خوبصورت بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک ایسی خوبصورتی جس کی حقیقت نہیں ہے. جیسے انسان اپنے خوبصورت چہرے پہ فخر کرتا ہے, اپنی طاقت پہ فخر کرتا ہے, اپنی دولت پہ فخر کرتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں انسان جس چیز پہ فخر کرتا ہے وہ چیزیں اس کے ساتھ کبھی زائد نہیں رہتی. دولت مرنے پہ ختم ہو جاتی ہے, بڑھاپے کے ساتھ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے, اور طاقت ختم ہو جاتی ہے. اور اصل چیز کیا اللہ کے نزدیک؟ پرہیزگاری, عمل. اب عمل جو ہے آپ دیکھیں, یہ جو عمل ہے جو پرہیزگاری والا عمل ہے, نہ ہی وہ کھیل ہے, نہ ہی کسی فضول کام میں داخل ہونے کی بات ہے, نہ ہی اس میں خوبصورتی ہے. ہاں خوبصورتی دیکھنے کے اینگل میں ہے. آپ دیکھیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ اللہ تعالیٰ نے تازگی بخشی ہوتی ہے. آپ کو یہ چیز کامن ملے گی. جتنے نیک بزرگ ہوں گے آپ دیکھیں گے ان کے چہرے پہ ایک عجیب قسم کی تازگی, ان کو دیکھ کے سکون ہوتا ہے. اس کو غلط معنی نہ لے, لیکن جیسے ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھ کے سکون ملتا ہے, آپ دیکھیں لوگوں کو دیکھ کے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. اپنی ماں کو دیکھ کے سکون ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کیوں ہمیں پتہ وہ محبت اور رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو اللہ دیتا ہے کسی کو. ٹھیک ہے نا. تو یہ تفاخرہ ابھی تفاعلہ کے وزن پہ ہے. اگر تا نکال دے تو فاعلہ یفاعلو. لیکن کہ تفاخرہ یتفاخرو. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب آگے باب افتعال. اب یہ تیسرا باب آتا ہے. ٹھیک ہے نا, جس میں حمزہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں کیا مفہوم ہے؟ کسی کام کو اہتمام سے کرنا. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں, عالمہ فاعلہ کے وزن پہ ثلاثی مجرد, یعلم ثلاثی مجرد لیکن یا کی وجہ سے فعل مضارع, اور وزن کس کا؟ سامیہ یسمعون. فاعلہ یفعلو سامیہ یسمعون. ابھی یہی عین لام میم جب تفاعلہ کے وزن پہ آتا ہے تو تعلمہ بن جاتا ہے. عالمہ میں علم کا جاننا, اس میں تکلیف کی بات نہیں ہو رہی.
ٹھیک ہے نا. لیکن تعلم میں اب آپ دیکھیں لام کے اوپر شد ہے اور تا بھی ایڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ اس میں تکلیف کے ساتھ جاننے کی بات ہو رہی ہے. لے لو گی بات. اور اس جی میں سر. ایک اور چیز کیا ہے، باب افعال یعنی باب تفاعل سے افعال لازم بھی آ سکتے ہیں اور متعدی بھی آ سکتے ہیں. یعنی اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے کہ یتفاعل یہ بھی ہو گیا. اب ہم نے دیکھا تفاعل یتفاعل، اور ہم نے پہلے گروپ میں دیکھا تھا فاعل یفاعل. یفعل. اب دونوں کا ڈفرنس بھی آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب آگے ہمارے پاس آخری 3 باب جو حمزہ سے شروع ہوتے ہیں. یا کے اوپر یاد رکھے پہلے گروپ میں پیش تھا. اب دوسرے گروپ میں جو 2 الفاظ تھے جس میں تا علامت تھی اس میں زبر تھا، یہاں پہ بھی زبر ہے. لیکن پہلے گروپ میں عین کے نیچے زیر تھا. دوسرے گروپ میں جس میں تا آتا ہے اس میں عین کے اوپر زبر تھا. اب عین زبر تھا، زیر آ گیا. ٹھیک ہے. یس سر. اب آپ کہیں گے باب افعال اور اس کا فرق کیا ہے؟ تو باب افعال میں ہمارے پاس کیا سلسلہ تھا کہ وہ جو تھا وہ حمزہ اس کا. جی سر. جبکہ اس گروپ میں حمزہ گر جائے گا. پھر باب افعال 4 حروف پر مشتمل تھا، یہ 5 حروف پر مشتمل الفاظ ہے جی. ماضی میں. ٹھیک ہے. اور مضارع میں وہاں پہ یا کے اوپر پیش عین کے نیچے زیر آتا ہے، یہاں پہ یا کے اوپر زبر اور عین کے نیچے زیر آ رہا ہے. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. آئی ہوپ کلیئر ہے. میں تیز تو نہیں چل رہا ہوں؟ نہیں سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ورڈ آتا ہے ہادامہ یہدم، انہدام. آپ نے اردو میں لفظ پڑھا ہوگا انہدام کرنا، گرانا. غیر قانونی تجاوزات کو انہدام کیا گیا، گرا دیا گیا. ٹھیک ہے جی. اب ہادامہ یہدم باب دعات دربا سے ہے، دربا یدربو، گرانا. ٹھیک ہے. جب اب اس میں آ جائے گا تو کیا آ جائے گا؟ انہدامہ ین ہادمو. انہدامہ ین ہادمو کسی کام کو کس طرح کرنا؟ فعل متعدی کو لازم کرتا ہے باب انفعال. یعنی فعل متعدی کیا تھا کہ جس میں ہمارے پاس مفعول چاہیے. اب کیا کرے گا؟ اس کو لازم کر دے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا قرآن پاک میں جو مثال ہمارے پاس ہے نا باب انفعال کی، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ ایس سچ اس طرح نہیں ملتی، لیکن آپ کو صرف لہدمت ایک لفظ ملتا ہے، ہدامہ یا ہدمو. ٹھیک ہے نا. اس میں مثال نہیں ہے ہمارے پاس قرآن پاک میں. ابھی ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اگر مثال نہیں ہے تو عربی کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہم نے یہاں پہ قرآن پاک سے نکالنے جو اپنا کہتے ہیں مثالیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ ہمارے پاس لاہدمت آتا ہے تو اس کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. آخری باب آتا ہے استفعال. اب یہاں آپ دیکھیں کیا فرق ہے. حمزہ ہے، زیر ہے، سین ہے. اب یاد ہوگا آپ کو، ابھی تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں. سین ہمارے پاس کس چیز کی مثال تھی ثلاثی مجرد میں؟ مستقبل قریب مستقبل کی. اور اس میں سین فعل مضارع سے پہلے آتا تھا بعد میں آتا تھا؟ مضارع سے پہلے آتا تھا. پہلے آتا تھا. اب آپ یہاں 2 چیزیں دیکھیں. ایک تو فعل مضارع کی علامت تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی آ رہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر سین آ رہا ہے. تو ایک تو آپ کو مستقبل کے ریفرنس سے چیز کلیئر ہو جائے کہ یہ سین فعل مستقبل کا نہیں ہے. یس سر. اس کے بعد دیکھیں تا بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. فا عین لام تو ہے ثلاثی مجرد والا، یستفعلو یا استفعلا. فا عین لام تو ثلاثی مجرد والا بن رہا ہے. اب پہچان کیسی ہوگی مزید فی کی؟ تو ہم نے کہا تھا حروف یا درمیان میں ایڈ ہوں گے یا شروع میں ہوں گے. اب آپ دیکھیں فعل مضارع کی علامت یا اور فا عین لام کے درمیان میں 2 حروف ایڈ ہو گئے، سین اور تا.
آئی جی ہوپ سر. بات کلیئر ہوگی. Yes sir. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سین اور تا Yes sir. ایڈ ہو گئے. ین فائلو میں نون ایڈ ہو گیا. Hmm. باب انفعالہ Yes sir. ین فائلو میں نون ایڈ ہو گیا. Yes sir. ٹھیک ہے نا؟ فعل مضارع سے Yes. پہلے، فعل مضارع کے Yeah. بعد. بعد. افتعلا یفتعلو میں کیا ہوا؟ تا پہلے فا اور تا. بعد میں ایڈ ہوا، فا کے بعد ایڈ ہوا. اچھا، فا اور عین کے درمیان میں تا ایڈ ہو گیا. یس سر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ پہچان Yes. ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. اب کیا ہے یہ؟ استفہام. والملائکۃ یسبحون، ملائکہ تسبیح کرتے ہیں بحمدی، ہم تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، ویستغفرون، اور استغفار مانگتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا؟ لمن فی الارض. اب آپ نے دیکھا اس باب کی کیا ہے کہ لازم و متعدی دونوں طرح کے افعال آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس باب میں ہم نے الحمدللہ، اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلا باب دیکھا تھا. اب اس پہ ہم چلے جاتے ہیں. پہلا باب دیکھا تھا جس میں ہمارے پاس پہچان یہ تھی کہ 4 حرفی ماضی میں اور مضارع میں یا کے اوپر پیش اور عین کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. باب افعال میں حمزہ قطعی ہے گردانی ملاتے وقت، اور اس میں ہے ایک دفعہ کسی کام کا ہونا. باب تفعیل جس میں لگاتار کام کا ہونا، تسلسل سے ہونا، لیکن درجہ بدرجہ ہونا. ٹھیک ہے نا؟ تو انزلہ نزلہ. باب مفعالہ میں ہے 2 لوگوں کا آپس میں کسی چیز کا مقابلہ. ہونا، جیسے قاتل. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جی سر. اب فعالہ کے ساتھ اب دوسرا گروپ دیکھیں تو تا ایڈ کریں تو تفعالہ بن جاتا ہے. اور مضارع میں یتفاعلو. اب کیا فرق آ گیا؟ یہاں یا کے اوپر پیش ہے، عین کے نیچے زیر ہے، جبکہ وہاں یا کے اوپر بھی زبر ہے اور عین کے اوپر بھی یا زبر. اور عین دونوں کے اوپر زبر ہے. اسی طرح فعل تفعل تا ایڈ ہو گیا. یفاعلو یتفاعلو. فعلو. ٹھیک ہے نا؟ تو فعل یس سر. اور یفاعلو، تفعل یتفاعلو، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ 2 لوگوں کا مقابلہ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ کسی مقابلے میں آنا. جی سر. ٹھیک ہے کہ یہ ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ یس سر. پھر ہم نے دیکھا وہ تفعل اور تفعل میں تفاعل. دیکھا تکلیف کے ساتھ کسی کام کو کرنا. ٹھیک ہے نا؟ جس میں تکلیف کا ہو تو ہمیں تعلم وہ ذہن میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی سر. باب افتعال، حمزہ والے افتعال، اس کی نشانی کیا ہے کہ حمزہ ہے اور فا اور عین کلمے کے درمیان میں تا ہے. استماع یعنی بڑے غور سے قرآن پاک کو سنا انہوں نے. کنہوں نے؟ جنوں کے ایک گروپ نے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس سر. باب افتعال میں ہم نے کیا پڑھا کہ بہت غور سے اہتمام سے کسی چیز کو سننا. ٹھیک ہے نا؟ یس سر. سر 6:30 ہو گئے سر. چلے بس یہ ختم ہو گیا. الحمدللہ ہمارا یہ پورا باب مکمل ہو گیا جو اہم چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. تو اب ہم انشاءاللہ کل ہم ایک اور چیز کریں گے. آلریڈی آپ لوگ سمجھ چکے ہیں لیکن تھوڑا سا ڈفرنٹ انداز ہے، لیکن آپ کو وہ چیز زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. جی سر. انشاءاللہ. اب ٹھیک ہے میں سر. جزاک پہ اللہ. ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ ایک ہفتے جی تک سر. ڈالوں گا کیوں اس میں کچھ ٹائپنگ مسٹیک کچھ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کو میں پرائیویٹ کر دوں گا. لیکن یہ ایک ہفتہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں. جی سر. جزاک اللہ سر. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.